بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی شہری خاتون نے اپنی 48ویں میراتھن ریس ڈاکٹر عافیہ کے نام کر دی۔ عالمی بینک نے افغانستان کی روکی گئی امداد بحال کرنے کا امکان رد کر دیا۔ ایران نے معاہدے پر امریکہ سے ضمانت مانگ لی۔ امریکہ نے فلسطینیوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، اسرائیل غصے میں۔ طالبان حکومت میں افغانستان اب کتنا محفوظ ہے؟ جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلا نہیں کیا بلکہ شرمناک طور پر ہتھیار ڈالے، سابق صدر ٹرمپ۔ کویت حکومت کا ورک ویزے فراہم کرنے کے لیے شرائط کا اعلان۔ نہ ہی چمچے اور نہ ہی چمٹے کا استعمال۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ قوم کی بیٹی کی رہائی اور وطن واپسی کے لیے ڈاکٹر عافیہ کی سرگرم سپورٹر پاکستانی نژاد امریکی شہری ندرت صدیقی نے اپنی 48ویں میراتھن ریس ڈاکٹر عافیہ کے نام کر دی۔ ٹیکساس میں مقیم ندرت صدیقی نے بتایا کہ آج میں نے میراتھن دوڑ میں حصہ لیا جو کہ میری 48ویں مکمل میراتھن ہے۔ میری یہ دوڑ ایک بار پھر ڈاکٹر عافیہ کے لیے تھی۔ اس معصوم سیاسی قیدی بہن کے لیے میری یہ چھٹی خاص ریس تھی۔ یہ امریکہ کے اس ٹیکساس شہر میں تھی جہاں کی جیل میں ڈاکٹر عافیہ بند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات یقین سے بالاتر ہے کہ وہ 18 سال سے اس جرم کے الزام میں قید ہیں جس کا ارتکاب اس نے کیا ہی نہیں۔ ایسا الزام کہ جس میں کوئی ہلاک یا زخمی تک نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ حکومت پاکستان نے بھی اپنی بے گناہ شہری کی رہائی کے لیے ایک رسمی خط تک امریکی حکومت کو نہیں لکھا۔ جب میں میراتھن میں دوڑ رہی تھی تو سلیمہ گل عافیہ کے کیس کے بارے میں وہاں موجود لوگوں کو آگاہی دے رہی تھی۔ انصاف کے لیے اصول پسند علمبرداروں کا یہی عزم ہوتا ہے۔ 4 گھنٹے اور 8 منٹ طویل اس میراتھن ریس میں ندرت صدیقی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ عالمی بینک نے افغانستان کی روکی گئی امداد بحال کرنے کا امکان رد کر دیا ہے۔ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ طالبان کے اقتدار پر قبضے کے بعد مالی امداد معطل کرنے کے بعد اداروں کے لیے افغانستان کے لیے براہ راست امداد دوبارہ شروع کرنے کا امکان نہیں ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ نے طالبان کے ملک پر تیزی سے قبضے کے بعد سیکیورٹی کی صورتحال اور خواتین کے حقوق کے بارے میں خدشات کے درمیان امداد روکتی تھی، اور یہ کہتے ہوئے کہ وہ صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے۔ ورلڈ بینک کے افغانستان میں 2 درجن سے زیادہ ترقیاتی منصوبے جاری ہیں اور 2002 سے اب تک $5.3 بلین فراہم کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ IMF نے ملک کی امداد بھی معطل کر دی ہے اور طالبان کو افغانستان کے $9 بلین کے ذخائر میں سے زیادہ تر تک رسائی سے انکار کر دیا گیا ہے، جو بیرون ملک زیادہ تر امریکہ میں موجود ہے۔ عالمی بینک نے افغانستان کی امداد کی بحالی کے امکان کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم افغانستان کی تباہ حال معیشت میں کام کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بینک نے مزید کہا کہ امداد کی بحالی میں سب سے بڑی رکاوٹ غیر یقینی صورتحال، انتہائی خراب معیشت اور ادائیگیوں کا مؤثر نظام نہ ہونا ہے، اور اس کے سدباب کے لیے افغانستان کی موجودہ حکومت کے اقدامات ناکافی ثابت ہو رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے کسی نے بھی قبول نہیں کیا ہے۔ بینک کا کہنا تھا کہ امداد کی بحالی اور منجمد فنڈز جاری کرنے میں یہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔ امریکہ سمیت عالمی قوتوں نے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے جو موقف اختیار کیا ہے کہ حکومت میں خواتین سمیت تمام قومیتوں اور طبقات کی شمولیت اور بچیوں کی تعلیم کی اجازت جیسے اقدامات کی صورت میں ہی طالبان حکومت کی امداد بحال ہو سکتی ہے۔ ترقیاتی امداد سمیت $9 بلین کے ذخائر تک طالبان حکومت کی رسائی کو روک دیا گیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ طالبان حکومت متعدد بار افغانستان کے غیر ملکی بینکوں میں منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمیں ہماری ہی رقوم مل جائیں تو کسی اور امداد کی ضرورت نہیں رہے گی۔
ایران نے امریکہ سے پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ہمیں یقین دلائے کہ معاہدے پر مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کے بعد دستبردار نہیں ہوگا۔ امریکہ کو اس بات کی ضمانت دینی ہوگی کہ امریکہ میں کوئی بھی انتظامیہ عالمی اور بین الاقوامی قانون کا مذاق نہیں اڑائے گی اور معاہدوں سے دستبرداری کی طرز عمل کو نہیں دہرائے گی۔ امریکہ کو جابرانہ پابندیوں کو مکمل اور مؤثر طریقے سے ہٹانا ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے ایران نے کہا تھا کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدے پر مذاکرات 29 نومبر کو دوبارہ شروع ہو رہے ہیں۔ یورپی یونین نے بھی مذاکرات کی بحالی سے متعلق خبروں کی تصدیق کی تھی۔ اس حوالے سے اب تک مذاکرات کے 6 دور مکمل ہو چکے ہیں، جس میں امریکہ کے علاوہ چائنا، روس، جرمنی، فرانس اور برطانیہ براہ راست شریک ہوئے۔ جو بائیڈن نے انتخابی مہم کے دوران بھی اعلان کیا تھا کہ وہ منتخب ہوئے تو امریکہ کو اس اہم معاہدے کا دوبارہ حصہ بنائیں گے۔ امریکہ کے فلسطین میں دوبارہ سفارتی مشن کھولنے کے وعدے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی کا کہنا تھا کہ یروشلم میں ایک اور امریکی قونصل خانہ کھولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یروشلم صرف ایک ملک کا دارالحکومت ہے اور وہ ملک اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ یائر لیپڈ نے تجویز کیا تھا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کے زیر انتظام مرکز راملہ میں اپنا قونصل خانہ کھول لیں، مگر فلسطینیوں نے اس تجویز کو اس لیے مسترد کر دیا تھا کہ اس سے یروشلم پر ان کے دعوے کی نفی ہوتی ہے۔ فلسطین نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل نے ان فلسطینی علاقوں پر قبضہ جما رکھا ہے جو فلسطین کی مستقبل کی ریاست کا حصہ ہیں۔ امریکی قونصل خانہ کھلنا اشروں سے جاری اسرائیلی قبضے کے خلاف بین الاقوامی برادری کے وعدوں کا ایک حصہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں یروشلم کے قونصل خانے نے کام کرنا بند کر دیا تھا، جو کئی برسوں سے فلسطینیوں کے لیے دراصل امریکی سفارتی مشن کا کام سر انجام دیتا تھا۔ وزیر خارجہ بلنکن نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ البتہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس سے اس کا یروشلم پر خود مختاری کا دعویٰ چیلنج ہوتا ہے۔ عالمی میڈیا کا کہنا ہے کہ یروشلم میں امریکی قونصل خانے کا کھلنا نفتالی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ صدر جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں امریکہ پھر اپنی روایتی اور پرانی پالیسی کو اپنا رہا ہے۔ گزشتہ مہینے افغانستان میں حزب اسلامی کے رکن مولوی عزت اللہ کے اہل خانہ کو ان کے فون سے ایک واٹس ایپ پیغام موصول ہوا کہ ہم نے آپ کے مولوی عزت اللہ کو ذبح کر دیا ہے، آ کر اس کی باڈی اٹھا لیں۔ عزت اللہ کی موت مشرقی صوبے ننگرہار میں مسلسل ایسی کارروائیوں کے سلسلے میں سے ایک تھی جو طالبان کے ان دعووں کو کمزور کر دی گئی جس میں طالبان نے کہا تھا کہ وہ 40 سال کی لڑائی کے بعد افغانستان میں زیادہ سیکیورٹی لے کر آئے ہیں۔ ایسے واقعات میں معزول حکومت کے سابق سیکیورٹی اہلکاروں سے لے کر صحافیوں، سول سوسائٹی کے کارکنان، طالبان جنگجو اور بظاہر بے ترتیب اہداف جیسے کہ عزت اللہ جیسے لوگ شامل ہیں، جن کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ان کا کوئی دشمن نہیں ہے جسے وہ جانتے ہوں۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کی فتح سے افغانستان میں استحکام آیا ہے، لیکن گزشتہ ہفتے صرف ایک دن ننگرہار کے صوبائی دارالحکومت جلال آباد سے آن لائن تصاویر سامنے آئی ہیں جس میں ایسے واقعات سامنے آئے ہیں۔ سابق صدر ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن کی پالیسی کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان سے انخلا ہتھیار ڈالنے کی طرح کیا گیا۔ اگر میں ہوتا تو طاقت کے ساتھ انخلا کرتا۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر وہ حکومت میں ہوتے تو افغانستان سے ہمارے فوجیوں کا انخلا طاقت کے اظہار کے ساتھ ہوتا۔ جو بائیڈن نے شرمناک طریقے سے انخلا کیا ہے جو ہتھیار ڈالنے کی طرح تھا۔ افغان طالبان سے گزشتہ برس امریکی فوج کے باحفاظت انخلا کا معاہدہ کرنے والے سابق امریکی صدر نے مزید کہا کہ ہماری حکومت کسی بھی صورت بگرام ایئر بیس کو خالی نہیں کرتی اور افغانستان سے نکلنے کے بعد بھی ہماری فورسز کے پاس بگرام ایئر بیس کا کنٹرول برقرار رہتا۔
سابق صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ بگرام ایئر بیس چائنا کی جوہری تنصیبات سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، اس لیے اب چائنا بگرام پر بآسانی قبضہ کر کے دیگر ممالک کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ سابق امریکی صدر نے فوج کے سربراہ اور جنرلز کو اس تمام صورتحال کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ فوجی جنرلز کو امریکی صدر جو بائیڈن کو طاقت کے ساتھ انخلاء اور بگرام ایئر بیس نہ چھوڑنے پر قائل کرنا چاہیے تھا۔ کویتی حکومت نے مزدور طبقے کو ویزے فراہم کرنے کے لیے شرائط کا اعلان کر دیا ہے۔ کویت کا ورک ویزا صرف اس صورت میں دیا جائے گا جب اہلیت پیشے سے مماثلت ہوگی۔ اس حوالے سے لیبر مارکیٹ کے تمام شعبوں میں پیشوں کی درجہ بندی اور اہلیت کی منظوری کے بعد پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت نے اہم بیان جاری کر دیا ہے۔ حکومت غیر ملکی کارکنوں کے لیے ورک پرمٹ صرف اسی صورت میں جاری کرے گی جب ان کی اہلیت ان پیشوں سے مطابقت رکھتی ہوگی جس کے لیے انہیں بھرتی کیا جا رہا ہوگا۔ اگر کارکنوں کی قابلیت ان کے پیشے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی جس کے لیے وہ بھرتی کیے جا رہے ہیں تو ایسے کارکنوں کو بیرون ملک سے بھرتی نہیں کیا جائے گا۔ بھرتی ہونے والے کسی بھی شخص کو اپنا ویزا صرف اسی کمپنی کو منتقل کرنے کی اجازت ہوگی جس نے کمرشل ویزا فراہم کیا تھا۔ منتقلی کو نئے ورک پرمٹ کے طور پر ہی سمجھا جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ اب ویزوں کے حصول یا منتقلی کے تمام طریقہ کار کو مکمل طور پر خود کار آن لائن کر دیا گیا ہے اور ان کے لیے آجر یا کفیل کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک دکاندار کی کھولتی ہوئی کڑائی میں ہاتھوں سے فرائی مرغیاں نکالنے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ دوستو، سوشل میڈیا میں دلچسپ اور حیرت انگیز ویڈیوز کی بھرمار ہے جس کو دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اب ایسی ہی ایک حیرت انگیز ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو بھارت سے ہے۔ ویڈیو میں کچھ ایسے مناظر دیکھے جو بہت ہی کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ ایک بھارتی شہری کی کھولتی ہوئی کڑائی سے گرما گرم تیل میں ہاتھ ڈال کر فرائی مرغیاں نکالنے کی ویڈیو نے صارفین کو حیران کر دیا ہے۔ صارفین حیران ہے تبھی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ اب تک ایسے ہزاروں افراد اسے دیکھ چکے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ریڑھی بان کھولتے ہوئے تیل میں فرائی ہو رہی مرغیاں چمچ کا استعمال کیے بغیر اپنے ہاتھوں سے نکال رہا ہے اور اس کا ہاتھ بھی نہیں جل رہا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔